اس کیبن میں چلتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کر افق نے کی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ سڑک کے دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ جس طرف سے کیبن میں داخل ہوئے وہ کھلی تھی، باقی 3 طرف بند تھی۔ وہ کیبن بالکل بالکنی لگ رہا تھا۔ کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی میز بنی رکھی تھی۔ وہ ایک طرف کے آخری سرے پر ٹک گئی تاکہ بائیں طرف بہتا دریا اچھی طرح دیکھ سکے۔ نشا اور عرصا وہاں سے نہیں آئی تھی۔ وہ کولڈ ڈرنک لینے چلی گئی تھی۔ افق لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے افق کو پکارا، مگر دو کامل سرمئی پتھروں سے ٹکراتے نیلے پانی کے شور اتنا تھا کہ وہ سن نہ سکا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ سنو، تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا تھا؟ لکڑی کی ریلنگ سے پشت ٹکا کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ دریا پشت پر اور افق سامنے تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ میرا موڈ نہیں تو کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو۔ وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بہتے دریا کو دیکھنے لگی کہ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کی سفید چاک پر نظریں جمائے وہ سرگوشی میں بولی، اچھا۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ پریشا نے رخ موڑ کر سنجیدگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس روز جلیل کے ریسٹورنٹ میں بھی تم ایسے ہو گئے تھے، مجھے دکھانے کو بلی کو پیار کر رہے تھے، ہے نا؟ تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ جواب دے کر بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ پری، میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ یوں ہی پیچھے بہتے دریا کو دیکھتی رہی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ پتھروں سے سر پٹکتے پانی کے شور کے باوجود اسے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو پری، جب میں نے تمہیں مارگلا کی پہاڑیوں میں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا؟ مجھے لگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے وائٹ اور پنک رنگ پہن رکھا تھا، تمہیں یاد ہے؟ میں یوں کبھی بھی اجنبیوں سے فرینک نہیں ہوتا۔ میری طبیعت کچھ اور ہے، موڈی کہہ لو، اکڑو کہہ لو، مگر تم سے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا۔ کیبن کی دائیں طرف دھوپ اندر آنے لگی تھی۔ سورج کی شعائیں براہ راست پریشے کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، ہزاروں برس سے جانتا ہوں۔ تم میری ذات کا وہ گمشدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں بچھڑے تھے اور اس روز مارگلا کی پہاڑیوں پر پھر سے مل گئے تھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے پری؟ پریشے نے سر جھکا لیا۔ اپنے جوگرز تلے لکڑی کے تختوں کے درازوں سے جھاگ اڑاتی نیلا پانی نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی اسے عرصا کی آواز سنائی دی۔ وہ افق کو بلا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چند گز فاصلے پر کھڑی دور ہی سے بہت بلند آواز میں کسی ٹریک کا بتا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر پریشے کی دائیں طرف سے ہٹ گیا اور سورج کی تیز شعائیں اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا وہ اس کے جانے سے ایک دم تنہا سی ہو گئی، بھری دھوپ میں بالکل تنہا۔ عرصا کی طرف جاتے افق کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ ان دونوں کا 7 دنوں کا ساتھ تھا۔ وہ 2 دن مزید رہ گئے تھے۔ پرسوں انہوں نے واپس لوٹ جانا تھا، پھر راستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھی۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جائے گی۔ وہ ترک کوہ پیما دنیا کی سب سے حسین چوٹی سر کر کے واپس چلا جائے گا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہ آئے، مارگلا کی پہاڑیوں پر جب بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے 20 سڑک پر ایک لڑکی ملی تھی۔ وہ بلا دے گا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس نے سوات کے مراغزاروں میں 9 دن بتائے تھے۔ وہ 9 دن جو صدیوں پر بھاری تھے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسافر تھا، وہ جاننے کے لیے آیا تھا۔ خود اس کی سیف سے 3 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ وہ اس مسافر سے محبت کرنے لگی تھی۔ سختی سے آنکھیں رگڑ کر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی۔ گلیشیئرز پر گاڑی نہیں روکی گئی۔ ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع تھا۔ آبشار تک کے سارے راستے میں گاڑی خاموشی چھائی رہی۔ نشا سو رہی تھی۔ عرصا اسٹیفن کنگ کا ناول پڑھ رہی تھی اور افق کھلی کھڑکی پر کونی جمائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ اب دریا اس طرف تھا جبکہ پریشے سامنے پربتوں پر نگاہیں ٹکائے کسی بیتے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی۔ اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ کیا نہیں کہہ رہا تھا؟ کوئی اظہار، کوئی اعتراف، کوئی اقرار، یا پھر وہ محض لفظوں سے کھیل رہا تھا؟ اور وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ جس قطرے جتنی محبت کو اس نے سیپ میں بند کر دیا تھا وہ قید
رہ کر موتی بن گیا تھا۔ اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا۔ وہ آبشار بہت بلندی سے گر رہی تھی۔ اس کا منبع پہاڑ کی چوٹی کے قریب تھا۔ وہاں سے شروع ہو کر وہ کئی 100 فٹ نشیب میں سڑک تک آتی تھی اور سڑک کے نیچے سے ہو کر اشوت دریا میں سڑک کے کنارے کولڈ ڈرنک کارنرز بنے تھے۔ وہاں خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے بھی وہاں خاصی تعداد میں بچے، بوڑھے، نوجوان، جوڑے، فیملیز گھوم پھر رہی تھی۔ چند لڑکے پتھروں پر چڑھتے ہوئے آبشار کے منبع تک جا رہے تھے۔ ایک سبز کیپ والا لڑکا سب سے آگے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی بڑی آبشار پاکستان میں ہے، نشا نے ان تینوں کے ہمراہ پتھروں کے اوپر چڑھتے ہوئے بے اختیار کہا تھا۔ وہ پتھر آبشار کے کنارے پر ہی تھے، اتنے خطرناک کہ ذرا پاؤں پھسلا اور بندہ پانی میں جا گرے۔ تیز رفتار بہتے پانی میں تو یوں بھی لاش نہیں ملا کرتی۔ میں نے ہمیشہ خوبصورتی کے بارے میں ناران کاغان کا نام سنا تھا۔ نشا، مائنڈ مت کرنا، مگر ناران کاغان اتنے خوبصورت نہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہاڑ قدرے خشک ہیں اور بہت خوبصورتی جھیل سیف الملوک ہے جس پر پریاں اترتی ہیں۔ ناران کاغان کو اگر کوئی پاکستان کا بہترین تفریحی مقام سمجھتا ہے تو اس نے یقیناً کلام اور سوات کا حسن نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دونوں جگہوں کو کئی بار وزٹ کر چکا ہوں اور میری رائے میں ناران کاغان، شوگران، یہ سب جگہیں سوات کلام سے زیادہ حسین نہیں۔ وہ آگے پیچھے سرمئی پتھروں پر چڑھ رہے تھے۔ نشا اور عرصہ کھانے پینے کی جگہ پر رک گئی تھی۔ افق کو ایک خالی چارپائی نظر آئی۔ اس نے کسی محنتی مزدور کی طرح وہ چارپائی اپنے کندھے پر اٹھائی اور اوپر چڑھنے لگا۔ بس یہی رکھ دو۔ وہ سڑک سے کافی اوپر پتھروں پر چڑھتے ہوئے آگے تھے۔ افق نے اس کے کہنے پر پتھروں اور پانی کے درمیان چارپائی رکھ دی۔ گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے جوگرز جرابیں اتار کر چارپائی پر رکھی اور اس پر بیٹھ کر سیاہ ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اوپر طے کر کے اپنے سفید پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ افق بھی ساتھ بیٹھ گیا مگر اس نے جوگرز نہیں اتارے۔ تم بھی جوتے اتار دو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پانی اپنے پاؤں سے دھارے بنا رہی تھی۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ کم آن افق، جوتے اتار دو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، لگتا نہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے۔ افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے۔ اس کی بجائے اس نے قدرے جھک کر ہاتھ پانی میں ڈال دیے۔ تم جوگرز بھی اتار دو، پری نے تیسری دفعہ اصرار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گردن اونچی کر کے اوپر پہاڑ سے بہتی آبشار کو دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات پر فوراً مان جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے اس کو اس علاقے کی مٹی کے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ اور میں بھول گئی کہ تم انجینئر ہو، یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بہت جلدی بھول جاتی ہو، مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی؟ ویسے تم نے کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ میں جیولوجیکل انجینئر ہوں۔ او، پھر ہم پاکستانیوں کے تو کسی کام کے نہیں۔ گرتے پانی سے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ وہ چہرے پر آئے پانی کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر شرارت سے مسکرائی۔ کیوں، پاکستان میں زلزلے نہیں آتے؟ اچھا ہاں، آخری زلزلہ 80 سال پہلے کوئٹہ میں آیا تھا۔ اس سے غالباً 35,000 لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا، اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری معلومات کے مطابق صرف بلوچستان میں ہی 1935 کے زلزلے کے بعد 3 زلزلے ایسے تھے۔ میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایورسٹ سر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ میں ایکسپیڈیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکنی پر تھے۔ جب مجھے زلزلے کی اطلاع ملی، وہ اوپر آبشار کی چوڑی دھار کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بتا رہا تھا۔ اوہ، تو پھر بالکنی سے ایورسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تمہیں ڈپریشن میں کیا ہوگا۔ افق نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا۔ میں زلزلے کے متعلق سنتے ہی بالکنی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے پھر سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم بالکنی سے واپس پلٹ گئے تھے؟ ادھر سے ایورسٹ کی چوٹی کا فاصلہ ہی کتنا تھا بھلا؟ میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا۔ میں ایورسٹ کی فتح کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے نا۔ تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرخ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ایورسٹ سر کر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو۔ اور پھر میں واپس کیا۔ اس بے حد
کامیاب انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو چھوڑ کر، جس میں 20 کوہ پیما شامل تھے۔ 60 تو صرف مقامی شیرا پاس تھے، مگر میں ترکی آ گیا اور وہاں بہت بری حالت تھی۔ ہر طرف ملبہ تھا، لاشیں بکھری تھی۔ اس کے بعد سے مجھے زلزلوں سے بہت خوف سا آتا ہے۔ وہ پھر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکنی سے ایورسٹ کیے بغیر پلٹ جائے؟ کیا کوئی کوہ پیما بالکنی سے بھی واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تغیر کے؟ پھر تم ایورسٹ نہیں سر کر سکے؟ کر لیا تھا 2001 میں، اور پلیز زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے علاوہ تقریباً 1700 اور لوگ بھی کر چکے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تم میں بہت عاجزی ہے۔ ان پہاڑوں پر اتنی مار پڑی ہے کہ سارے کسبل نکل گئے۔ تمہیں دنیا کا کوئی بہت اچھا کوہ پیما مغرور نہیں ملے گا، کیوں نہ کہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان مدر نیچر کی ایک حقیر سی مخلوق ہیں۔ میں اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا۔ سوری، مگر آپ کے رومانس میں خلل تو نہیں ہوئی؟ ارسا اچانک ہی چارپائی کے سامنے آئی تو پریشا نے بڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل خلل ہوئی۔ افق نے بات کاٹے جانے پر اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ نہیں ارسا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گھبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر ارسا نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے سے آتے ایک گلابی رخسار والے بچے کی طرف متوجہ ہوئی جو ہیٹ بیچ رہا تھا۔ پریشا نے سر جھکا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ کیا واقعی سب کچھ جان چکے ہیں؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ارسا بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پر ٹرائی کر رہی تھی، بالکل ٹائٹینک والی کیٹ۔ افق نے مسکرا کر کہا، میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں؟ بس رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے ہیٹ۔ اس نے فوراً ہیٹ اتار کر بچے کو واپس کر دی۔ اس کی گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگی۔ سنو، مجھے تو دکھاؤ ہیٹ۔ پری سے رہا نہ گیا تو بچے کو بلا لیا۔ وہ فوراً آ پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں اسے پہن کر کچھ اور تو نہیں لگ رہی؟ اس نے ایک اسکن کلر کا سادہ ہیٹ خرید لیا تھا۔ نہیں، بہت اچھا ہیٹ ہے، افق نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ غلطی سے اس کے ہنسنے کی تعریف کی تھی تو وہ بھی شاید مذاق میں کی تھی۔ وہ کبھی اس کی معنی آنکھوں، رسیلے ہونٹوں یا سیاہ چمکدار بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کو غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والوں میں سے بہت مختلف تھا۔ افق ہاتھ پانی میں ڈالے اس ہیڈ والے بچے کی طرف پانی اچھال رہا تھا۔ بچہ اپنا ہیڈ کا تھیلا ایک طرف رکھ آیا تھا اور آبشار کے بالکل کنارے پر اپنی پنڈلیوں ڈالے ایک گورے سیاہ کے مذاق کو انجوائے کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھال رہا تھا۔ مت کرو تم دونوں، میرے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اپنا کڑھائی والا نیا کرتا خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی، ہم کھیل رہے ہیں۔ بہتر، تم شاید 20 سال پہلے اپنے بچپن میں چلے گئے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ کسی صورت پانی اچھالنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے جوگرز ہاتھ میں اٹھائے پتھروں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لوگ خاصی دیر آبشار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا۔ آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا۔ بہت سے ٹورسٹ آبشار سے جا رہے تھے، کچھ اب آ رہے تھے۔ غرض آبشار ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ دوپہر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو پریشا اتنی تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ اسے نیند سے نشا نے تب جگایا جب اسے مادھو ڈنڈ آ گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کی نیند غط و غائب ہی ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سانس بھی یکدم رک گیا تھا۔ سامنے تحت نگاہ سبزہ پھیلا تھا، جیسے ہزاروں ایکڑ پھیلا کوئی لان ہو۔ سبزے کے اختتام پر اشوت دریا کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں کی اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جھیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو مادھوہٹ جھیل کہتے ہیں۔ جھیل کا پانی سبزی مائل نیلا تھا۔ اس کی سطح پر ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری سنہری پریاں رقص کر رہی تھی۔ جھیل کے پیچھے بلند و بالا پہاڑ، سبز پہاڑ تھے جنہیں نے پورے علاقے پر سایہ کر رکھا تھا۔ ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ مادھو اٹھ کے دائیں طرف دریا کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہ اس سبزہ زار میں واحد درخت سے بالکل ایسے جیسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں۔ ٹولیوں کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوپی والا پٹھان گھوڑے کی بانگ تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پریشا کو بے اختیار مری والا واقعہ یاد آیا۔ افق نے کیپ سیدھی کرتے ہوئے گھوڑے والے کو اشارہ سے اپنے قریب بلایا۔ اللہ کا، انگلش راجی کا
قریب آنے پر اس نے شلوار قمیض میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داڑھی والے پٹھان سے پوچھا، نہ انگلش نہ راجی کا، پختو راجی کا؟